बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मार्च की 10 तारीख पीर का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं, क्विकली शुरू करते हैं। सबसे पहले बात एहसन इकबाल साहब की, जिन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान के दिनों में दहशतगर्दी की लहर वापस आई। मुस्लिम लीग नून तो 2017 में दहशतगर्दी खत्म करके चली गई थी। मुस्लिम लीग नून जब आई तो उसको दहशतगर्दी की लहर मिली थी, मुस्लिम लीग नून ने उसे खत्म किया और बेहतरीन काम किया था मुस्लिम लीग नून ने। सब कुछ इमरान खान ने खराब किया और अब मुस्लिम लीग नून उसे दोबारा संभालने की कोशिश कर रही है। ये एहसन इकबाल साहब का दावा है। कहाँ किया ये दावा? ट्विटर पे, एक्स पे स्टीव हैंक को एहसन इकबाल ने जवाब दिया और उन्होंने जब कहा था कि पाकिस्तान दुनिया भर में बर्किना फासो के बाद ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आया है, पाकिस्तान के हालात खराब है। और उन्होंने ये कहा कि इट्स टाइम टू फ्री इमरान खान, क्लीन अप पाकिस्तान एंड मेक इट सेफ। अब जो लिस्ट है वो हमें पता है कि बर्किना फासो पहले नंबर पर, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। हमारे यहाँ अक्सर बात होती है सीरिया की, इराक की, उसके बाद अफगानिस्तान की। इन मुल्कों की सिचुएशन हमसे इस लिस्ट में खासी बेहतर है। एहसन इकबाल साहब ने जवाब दिया, इमरान खान revived terrorism in Pakistan after it had been successfully wiped out in 2017 under Nawaz Sharif government. He brought back terrorism from Afghanistan and provided them safe havens in Pakistan. Pakistan is today paying the price of his policies, but we are determined to once again eliminate all forms of terrorism. ये एहसन इकबाल साहब ने उनको जवाब दिया। अब जो एहसन इकबाल साहब दावा कर रहे हैं, इस दावे की सच्चाई क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं। एहसन इकबाल साहब झूठ बोल रहे हैं, मुनाफिकत से काम ले रहे हैं। आप जो इस वक्त ट्वीट देख रहे हैं, ये ट्वीट है राना सनाउल्लाह साहब का। राना सनाउल्लाह साहब जब मुस्लिम लीग नून की, पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत थी और ये था 16 महीने की हुकूमत वाला पीरियड, उसमें वजीर दाखिला थे और वजीर दाखिला ने उस मौके पर जो बताया था ट्विटर पे ऐलान करके, वो हमारे सामने है। तो 7/7/2022 को वजीर दाखिला ने कहा था, द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी यूनानिमसली एग्रीड टू कंटिन्यू टॉक्स विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो ये टॉक्स हो रही हैं तहरीक तालिबानी पाकिस्तान के साथ। ऑल द पॉलिटिशियंस अटेंडिंग द मीटिंग एग्रीड ऑन हैविंग अ डायलॉग विद द बैंड आउटफिट। तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तिदार से निकाल दी गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐवान में सिर्फ वो अरकान थे जो लोटे हो गए थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो बात एहसन इकबाल साहब कर रहे हैं झूठ है। आगे राणा साहब कहते हैं, ऑल प्रोसीडिंग्स विल बी सुपरवाइज्ड बाय द पार्लियामेंट। सब कुछ पार्लियामेंट देखेगी। तो एक, एहसन इकबाल साहब झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, एहसन इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने खत्म कर दिया था टेररिज्म और मियां नवाज शरीफ की पॉलिसीज बहुत अच्छी थी, इसका भी जायजा ले लेते हैं। जब 2013 में मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो उस वक्त जो टेररिस्ट अटैक्स थे वो थे 2013 में 1823, 2014 में ये थे 1625, 2015 में 870 थे, 2016 में 441 थे, 2017 में 370 थे। फिर 2018 आया, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, 262 थे। फिर उसके 2019 में 198 थे, 2020 में 319 थे, 2021 में 294 थे, 2022 में 376 थे और 2022 के याद रखिएगा कि मार्च में इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने का बंदोबस्त पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की और सियासी जमातें इन्होंने मिलकर कर लिया था। मौलाना फजलुर रहमान अलल ऐलान ये बात कर चुके। 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत चली गई थी। 2022 में 376 थे, 2023 में 664 थे और फिर उसके बाद इस वक्त तो जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की, वो हमारे सामने है। आप देख लीजिए कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में सबसे कम जो हमले थे वो 370 थे और 1823, 1625, 870 इमरान खान की हुकूमत में, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में जो 370 हमले थे, इतने हमले किसी भी साल में नहीं हुए। ये इमरान खान की हुकूमत का हाल था। बाहर से ड्रोन हमलों को भी इमरान खान की हुकूमत ने बंद कर दिया। तो जो मियां नवाज शरीफ का सबसे कम नंबर था, इमरान खान की हुकूमत के तमाम अरसे में इससे कम नंबर पर दहशतगर्द हमले रहे। तो ये इमरान खान की जमात की कामयाबी थी
اس کی پالیسیز کی کامیابی تھی. احسن اقبال صاحب دوبارہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ان کے جھوٹ کا خلاصہ ہے. اس کے بعد یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت ہے, اس حکومت کی کہانیاں بھی سامنے آ رہی ہیں. انہوں نے جو مختلف شہروں میں ریڈی پروگرام شروع کیا کہ یہ جو پتھارے والوں کے پاس, ریڈی والوں کے پاس ان کے ٹھیلے ہیں, ان کی ریڑیاں ہیں, یہ اچھے نہیں لگ رہے تھے مریم نواز شریف صاحبہ کو, تو ان کو ماڈل ہینڈ کارڈ دیے جائیں گے. ایک نمونہ ہوگا, ایک جیسی ہوں گی, سب پہ مریم نواز شریف کی تصویر ہوگی, سب پہ وزیر اعلیٰ پنجاب لکھا ہوگا, سب پہ مریم نواز لکھا ہوگا. یہ کام کر کے دیا جائے گا. اب اس پروگرام میں ڈان اخبار یہ بتا رہا ہے اپنی تمام تر ریسرچ کے ساتھ کہ کرپشن ہوئی ہے, اور اس میں ایلیگیشنز کرپشن کی سامنے آ گئی ہیں. کہانی کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر اس کے بعد جو ہمیں امجد حفیظ صاحب بتا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس پروگرام کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ اس کا جب ٹینڈر ہوا تو ہمارے سامنے کیا آیا ہے, یہ کچھ 98,000 روپے میں کمپنی بنا کے دے رہی تھی. مریم نواز نے اسٹریٹ وینڈنگ کو منظم کرنے, ٹریفک کی روانی بہتر کرنے کے لیے منصوبہ شروع کیا تھا. بدعنوانی, اقربا پروری, مالی بے ضابطگیوں کے الزامات کی زد میں آ گیا منصوبہ. یہ فلاحی منصوبہ لاہور کے 19 مخصوص مقامات پر 1,000 مستحق اسٹریٹ وینڈرز کو مفت, یہ بھی یاد رکھیں آپ کو, مفت ہینڈ کارڈز فراہم کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا. اب ڈان لکھتا ہے کہ ہمیں جو دستاویزات ملی ہیں ان کے مطابق میونسپل کارپوریشن لاہور کی جانب سے اپنائی گئی حکمت عملی دراصل سنگین خامیاں رکھتی ہے. منصوبے کے پہلے مرحلے میں 1,000 ہینڈ کارڈز کی خریداری کا تخمینہ 150 ملین روپے لگایا گیا تھا. بولی کے عمل میں 5 کمپنیوں نے حصہ لیا اور ایم ایس ویلڈ انجینئرز نے سب سے کم 98,000 روپے فی کارڈ بولی دی. تاہم مبینہ طور پر ایم سی ایل, یہ میونسپل کارپوریشن لاہور, ان کے افسران نے ان کی بولی کی دستاویزات میں سے کچھ کاغذ ہٹا دیے, انہیں نااہل قرار دے دیا, جس سے ریاض اینڈ بردرز کو 1,48,700 روپے فی کارڈ کے حساب سے ٹھیکہ دینے کا رستہ ہموار ہو گیا. اس سے سرکاری خزانے پر 50 ملین روپے کا اضافی بوجھ پڑا, 5 کروڑ کا. ذرا یہ بتا دیں کہ ریاض اینڈ بردرز نے کام کو دوبارہ ایم ایس ویلڈ والوں کو دے دیا. ان کی بولی تھی 98,000 روپے, کہ 98,000 میں بنا دو. اب یہ 1.5 لاکھ میں بنا رہے تھے, تو سیدھی ان لوگوں نے یہ سمجھ لیجیے کہ 52,000 روپے فی کارڈ اس میں اپنی جیب میں ڈال لیے. کام بھی ہو گیا, کام جو کمپنی سب سے سستا کر کے دے رہی تھی اس کمپنی سے کروا لیا گیا. اس کمپنی کو بھی اس میں کچھ بچ رہا تھا, اس کمپنی کو بھی کچھ بچ رہا تھا جو 98,000 میں بنا کے دے رہی تھی. 1.5 لاکھ والوں کو ٹھیکہ دے دیا گیا. تو اسٹریٹ وینڈرز جو انہوں نے ایم سی ایل کے افسران پر الزام لگایا ہے کہ ان سے ہینڈ کارڈز کے لیے فری دینے تھے, 10,000 سے 25,000 روپے تک کی رقم وصول کی گئی ہے. ان سے یہ رشوت لی گئی ہے, اور جو ان کے پرانے ٹھیلے تھے وہ بھی لے لیے گئے, اور نئے کارڈز کے حصول کے لیے زبردستی رقم وصول کی گئی ہے. وینڈرز کی شکایت کے بعد پنجاب حکومت کی اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کے سربراہ امجد حفیظ صاحب نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ایم سی ایل کے ریگولیشن ونگ کے ایک افسر کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے. ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ صرف ایک جونیئر ملازم کو سزا دی گئی ہے, جبکہ اس عمل میں ملوث اعلیٰ افسران کو بچا لیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں پیدا ہونے والے تنازعات کے باوجود دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے, جس سے اس کے طریقہ کار پر مزید خدشات جنم لے رہے ہیں. اکتوبر 2024 میں ایم سی ایل ایڈمنسٹریٹر سید موسیٰ رضا کی جانب سے جاری کردہ اشتہار کے مطابق فی کارڈ تخمینی لاگت کو 1.5 لاکھ روپے تک بڑھا دیا گیا ہے. 1,000 کارڈز کے ورک آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں, جس سے منصوبے کی کل لاگت 200 ملین روپے تک پہنچ گئی ہے. دوسرے مرحلے کی بولی کے عمل پر بھی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں, کیونکہ اس بار صرف ایک فرم نے حصہ لیا ہے, جبکہ پہلے مرحلے میں 5 کمپنیز نے بولی دی تھی. صرف 3 مہینے میں 50 ملین روپے کا اضافہ اور مسابقت کی کمی, گٹھ جوڑ اور ساز باز کے الزامات کو مزید تقویت مل رہی ہے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا منصوبہ ہے. ہمارے سامنے چیزیں آ گئی ہیں. امجد حفیظ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کمپنی جو 98,000 میں کارڈز بنا کر دے رہی تھی وہ کمپنی ڈسکوالیفائی کر گئی, تو ہم نے 1.5 لاکھ والوں کو دے دیا, یہ ان کا کہنا ہے. لیکن 1.5 لاکھ والوں نے جب اسی کمپنی سے 98,000 والوں سے بنوا کر دے دیا, تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ تمام چیزیں سامنے آ جانے کے بعد حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ ایک اور ہمارے سامنے سڑک کو رنگ لگانے کا بلکہ چونا لگانے کا جو منصوبہ تھا اس کے جیسی صورتحال تو نہیں ہے. اس سوال کا جواب ہمارے سامنے ظاہر ہے
کے آنا چاہیے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں جو ہو رہا ہے. بہت اہم خبر ہے اس کے علاوہ یہ جو سیٹ اپ ہے، اس سیٹ اپ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک پیغام دیا گیا ہے. پیغام یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ ایسے ہی چلے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کچھ انگڑائی لے رہی تھی، کچھ حرکت کر رہی تھی، اس سے منع کیا گیا. کہا گیا کہ ایسے ہی چلے گا. وجہ یہ بتائی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ سیٹ اپ چل نہیں پا رہا، سیٹ اپ بہت برا پرفارم کر رہا ہے، سیٹ اپ کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور ہم نے یہ دعوے کیے ہیں کہ سیٹ اپ بہترین چل رہا ہے. اب اگر ان حالات میں سیٹ اپ میں چینجز آئیں گے تو سیٹ اپ تو بالکل فارغ ہو جائے گا. اس لیے اس کو ایسے ہی چلانا ہے اور آپ کو ساتھ دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کلیئر کر دیا گیا ہے. تو سیٹ اپ کی ساکھ پہ سوالیہ نشان ہے. سیٹ اپ چل نہیں پا رہا، اور سیٹ اپ میں اندر سے جو ہلکی پھلکی سی موومنٹ ہو رہی تھی اس کو اب سمجھا بجھا کر روک دیا گیا ہے. یہ سچویشن ہے. تو سیٹ اپ پریشان ہے. سیٹ اپ اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا، لیکن سیٹ اپ اس سے زیادہ اس بات کا شوق رکھتا ہے کہ ایسے ہی چلنا چاہیے. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو چپ کروا دیا گیا ہے کہ ابھی کچھ بھی ہو نہیں سکتا، جیسے چل رہا ہے ویسے چلانا پڑے گا. آخری چیز، یہ جو اختیار ولی صاحب ہیں جن کو کچھ نہیں ملا تھا، پرویز خٹک کو عہدہ مل گیا تھا، اس کے علاوہ مبارک زیب کو عہدہ مل گیا تھا، تو یہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی عہدہ ملے. انہوں نے غالباً وہ شعر بھی ٹویٹ کیا تھا کہ اپنے اس شاخ سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے. ان کو جب عہدہ مل گیا، وزیر اعظم صاحب کا کوارڈینیٹر بنا دیا گیا اور یہ اعزازی عہدہ ہے، تو اس کے بعد ان کے چاہنے والوں کی جانب سے، ان کے کارکنان کی جانب سے، ان کے گھر کے باہر شدید ہوائی فائرنگ کی گئی خوشی میں کہ اختیار ولی کو عہدہ ملا ہے. اور اختیار ولی نے کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ روایت ہے کہ خوشی کا اظہار فائرنگ کر کے کیا جاتا ہے، تو نتھنگ رانگ ان اٹ. تو یہ روایت ہم نے خیبر پختونخوا میں اس حکومت کے لوگوں میں، عمران خان کی جماعت میں، باقیوں میں اس طرح سے ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اختیار ولی جو ہیں وہ پٹھان ہیں، باقی لوگ پتہ نہیں پٹھان ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ اس سوال کا جواب اختیار ولی صاحب کو ہمیں دینا چاہیے، اور حکومت کو بھی ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کون سا طریقہ ہے ایک مہذب جمہوری معاشرے میں، جدید معاشرے میں سیلیبریٹ کرنے کا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.